بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فرست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. بحرین، کویت، عمان اور جارڈن میں ایرانی حملے، فوجی ٹھکانے نشانہ، فیول کے ذخیروں اور ہتھیاروں کے گوداموں میں آگ لگ گئی۔ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر فیول ٹینکس اور پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیے گئے، ریڈار سسٹم بھی تہس نہس۔ ایران میں امریکہ کے حملے، 2 ہلاک، بندر عباس اور قشم جزیرے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسلام آباد ایم او یو پر عمل کے پابند نہیں ہیں، ایران نے کیا اعلان۔ قطر، پاکستان اور عمان کے مصالحت کار سرگرم۔ یمن کے صنعاء ایئرپورٹ پر حملہ، حوثیوں نے سعودی عرب پر انگلی اٹھائی، کہا جواب دیا جائے گا۔ بینکاک کے پب میں بھیانک آگ لگ گئی، 27 ہلاک، 18 عورتیں شامل۔ ساؤتھ کوریا کے سابق صدر یونگ سک یول کو کرپشن کے کیس میں 2 سال کی جیل، بیوی اور قریبی ساتھیوں کو بھی سزائیں۔ نیپال میں جنزی پھر سڑکوں پر آ گئے، نوجوان کی خودکشی پر ملک میں غصہ، تحقیقات کا حکم۔ سٹیزن شپ طے کرنے یا غیر ملکی قرار دینے کا عمل فیئر ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کا ریمارک۔ 27 لوگوں کو غیر ملکی قرار دینے کے فیصلے برخاست۔ انڈین ویمنز کرکٹ ٹیم نے تاریخ بنائی، لارڈس میں پہلی بار ٹیسٹ میچ جیتا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران نے بحرین، کویت، عمان اور جارڈن میں حملے کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے امریکی حملوں کا جواب دیتے ہوئے امریکہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی ایران کے شہروں، خاص طور پر بندر عباس، سرک، جسک اور قشم جزیرے پر حملے کیے ہیں۔ ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ اس نے امریکی فوجی اڈوں پر بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ آئی آر جی سی نے جارڈن کے پرنس حسن ایئر بیس کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا۔ فیول کے کئی ذخیروں اور ہتھیاروں کے گوداموں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، جہاں پر آگ لگ گئی۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، P-8 ہینگر اور امریکی ہیلی کاپٹرز کی مرمت کے اڈوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بحرین میں ہوائی حملوں کے سائرن بجتے رہے۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے سویلینز کو محفوظ مقامات پر چلے جانے کی ہدایت دی۔ آئی آر جی سی نے بتایا کہ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر فیول ٹینکوں اور پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم سے پوری طرح سے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ احمد الجابر ایئر بیس پر اسٹریٹجک
FPS راڈار سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ IRGC نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کے جواب میں آپریشن کے تیسرے مرحلے کے تحت یہ حملے کیے گئے۔ IRGC نے کہا کہ ایران کے آپریشنز جاری رہیں گے۔ ریولیوشنری گارڈز نے وارننگ دی کہ اگر آبنائے ہرمز میں امریکی فوج کی مداخلت جاری رہی تو ایران اسے برداشت نہیں کرے گا۔ جارڈن کی فوج نے کہا کہ اس نے ایران کی طرف سے داغے گئے 4 میزائلز تباہ کر دیے۔ کویتی فوج کے جنرل سٹاف نے کہا کہ ڈیفنس سسٹم دشمن کے ہوائی ٹارگٹس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کویتی فوج نے بتایا کہ دھماکوں کی آوازیں ڈیفنس سسٹم کی طرف تباہ کرنے کے نتیجے میں آئی ہیں۔ امریکہ نے ایران میں کئی جگہ حملے کیے۔ اس صورتحال سے جنگ بندی بات چیت متاثر ہوئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں بھی 3% کا اضافہ نوٹ کیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ ایران میں امریکہ کے تازہ حملوں میں کم سے کم 2 لوگ ہلاک ہوئے۔ ایران کی مہر نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ بندر عباس اور قیشم جزیرے میں پیر کی صبح دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک دن پہلے ایران نے عمان کے ساحل کے قریب ایک جہاز کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد ایک انڈین کرو ممبر لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس حملے کے بعد امریکہ نے ایران میں حملے کیے تھے۔ اس کے جواب میں ایران نے خلیجی ملکوں میں حملے کیے۔ جارڈن کا پرنس حسن ایئر بیس ایرانی حملوں کے بعد شعلوں میں گھر گیا۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اب امریکہ کے ساتھ MOU پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی مخالف فریق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے، ہم بھی سمجھوتے کے پابند نہیں رہتے۔ ہمارا رویہ ایسا ہی رہے گا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ تہران قطر، پاکستان اور عمان کے مصالحتکاروں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ خطے میں اس وقت تک سیکیورٹی نہیں آ سکتی جب تک پڑوسی ملک کسی غیر ملکی دخل اندازی کے بغیر آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہوئے انتظامات نہیں کرتے۔ بقائی نے امید ظاہر کی کہ خطے کی حکومتیں حالات سے سبق سیکھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو ایران کی قومی سلامتی کے لیے خطروں کا پلیٹ فارم بننے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے ذمہ داری سے کام کیا ہے تاکہ جہازوں کی حفاظت کی جا سکے۔ بقائی نے ایران کے حالیہ حملوں کو سیلف ڈیفنس میں کی گئی کارروائیاں قرار دیا۔ انہوں نے یہ بات صاف کی کہ ایران کا نشانہ خلیجی ممالک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکی اڈوں، خاص طور پر فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بقائی نے ایران میں ہلاکتوں پر انصاف کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران قانونی کارروائی کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ بقائی نے یورپی ملکوں کی پالیسیوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ایران ان کے دباؤ کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ایرانی ترجمان نے امریکی جارحیت کو عالمی قانون اور UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکہ نے کہا کہ اس نے آبنائے ہرمز میں ایران کی طرف سے جہازوں پر حملوں کے جواب میں درجنوں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس دوران بتایا گیا کہ اتوار کی شام سے کوئی بھی سمندری جہاز آبنائے ہرمز کو پار نہیں کر سکا۔ اتوار کو 8 جہازوں نے آبنائے ہرمز پار کیا۔ ہفتے کو یہ تعداد 21 تھی۔ چائنا نے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے پر زور دیا۔ بیجنگ میں وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے مناسب طریقے سے نمٹنا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ آبنائے ہرمز ایک اہم سمندری راستہ ہے اور اسے محفوظ اور کھلا ہونا چاہیے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے پیر کو آبنائے ہرمز میں جہازوں پر وارننگ شاٹس فائر کیے۔ برطانیہ نے ایران کی ریولیوشنری گارڈز کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے کہا کہ ایران کی مدد رکھنے والی تنظیم برطانیہ میں یہودیوں پر حملوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ یمن کی وہ حکومت نے جسے سعودی عرب اور دوسروں کی تائید حاصل ہے، اس کی فوج نے سنا ایئرپورٹ پر حملہ کیا۔ بتایا گیا کہ ایران کے ایک جہاز کو اترنے سے روکنے کی کوشش میں یہ حملہ کیا گیا۔ سنا پر ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں کا کنٹرول ہے۔ اس دوران حوثیوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے سنا ایئرپورٹ پر حملہ کیا ہے۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب نے جارحیت کرتے ہوئے کئی حملے کیے جن میں سنا ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں نے وارننگ دی کہ اس جارحیت کے نتیجوں کے لیے سعودی عرب ذمہ دار ہوگا۔ حوثی ترجمان نے کہا کہ اس جارحیت کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح لمبے عرصے کے بعد سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان تناؤ پھر سے پیدا ہو گیا ہے۔ تو تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے ایک پب میں بھیانک آگ لگنے سے کم 27 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ اس حادثے میں 63 لوگ زخمی بھی ہوئے جن میں 22 کی حالت نازک ہے۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ زہریلے دھوئیں کی وجہ سے زیادہ تر موتیں ہوئی ہیں۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ حادثہ رات 11:57 پر پیش آیا۔ زخمیوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ تھائی لینڈ کے وزیر نے جلد ہی مقام کا دورہ کیا اور کہا کہ زیادہ تر کی موت دھوئیں سے ہوئی ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ
امدادی کارکنوں نے مقام سے کئی موبائل فونز برآمد کیے. ان میں سے زیادہ تر فونز مسلسل بج رہے تھے جن کے رشتہ دار اور دوست مسلسل کال کر رہے تھے. تھائی میڈیا میں کہا گیا کہ جس مقام پر آگ لگی وہاں ریسٹورنٹ اور میوزک شوز کا لائسنس تھا. عہدیدار جانچ کر رہے ہیں کہ کیا آگ لگنے کے بعد باہر نکلنے کے دروازے بند تھے. مرنے والوں میں 18 عورتیں شامل ہیں. آگ لگنے کے بعد مقام سے دلخراش ویڈیو سامنے آئے ہیں. فائر فائٹرز نے پہنچ کر آگ بجھائی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور کئی موتیں ہو چکی تھیں. تھائی لینڈ میں اس طرح کے آگ لگنے کے حادثات پہلے بھی پیش آئے ہیں. ساؤتھ کوریا کی ایک عدالت نے سابق صدر یونگ سوک یول کو کرپشن کے کیس میں 2 سال کی جیل کی سزا سنائی. سول کی عدالت نے سابق صدر کو جو فی الحال قید میں ہیں سیاسی فنڈز کے قانون کی خلاف ورزی کا مجرم قرار دیا. عدالت نے اس کیس میں ان کے بعض قریبی ساتھیوں کو بھی سزائیں سنائیں جن میں ان کی بیوی بھی شامل ہے. نیپال میں جنزی سڑکوں پر پھر سے آ گئے ہیں. اتوار کو سینکڑوں لوگوں نے دارالحکومت کاٹمانڈو میں سیکریٹریٹ کے باہر بڑا مظاہرہ کیا. احتجاجی بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ غریبوں پر ظلم بند کیا جائے, انسانی حقوق کا احترام کیا جائے. پچھلے ہفتے ایک 25 سالہ نوجوان نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی جسے کاٹمانڈو پولیس نے نشانہ بناتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل چھین لی تھی. نیپال میں حالیہ عرصے میں جنزی کی تائید رکھنے والی ایک حکومت بنی ہے جس کے لیڈر بلندر شاہ ہیں جو ایک ریپر ہیں. نیپال میں جنزی احتجاج کے بعد ہی روایتی سیاسی جماعتوں کے خلاف غصے کا ماحول پیدا ہوا تھا اور روایتی جماعتوں کو رد کر دیا گیا تھا. پچھلے سال ستمبر میں جنزی احتجاج کی وجہ سے سابق وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو استعفیٰ دینا پڑا تھا. جنزی احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو پہلے مناسب انتظامات کرنا چاہیے, اس کے بعد ہی لوگوں کو ہٹانا چاہیے. نیپال کی حکومت نے نوجوان کی موت کی تحقیقات کا حکم دیا ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ گنیش نیپالی نامی نوجوان کی طرف سے خود کو آگ لگائے جانے کے واقعے اور اس کے حالات کی جانچ کی جائے گی اور اس میں پولیس کے رول کا جائزہ لیا جائے گا. لوٹتے ہیں انڈیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ سٹیزن شپ کو طے کرنے یا کسی کو غیر ملکی قرار دینے کا عمل فیئر ہونا چاہیے. عدالت نے ان 27 لوگوں کی درخواستوں پر سنوائی کی جنہیں آسام کی فارینرز ٹریبیونلز نے غیر ملکی قرار دیا تھا, لیکن ان فیصلوں کو الٹ دیا گیا. جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا کی بینچ نے گوہاٹی ہائی کورٹ کے حکم کو برخاست کر دیا. سپریم کورٹ کی بینچ نے فارینرز ٹریبیونلز کے آرڈرز کو بھی برخاست کر دیے. سپریم کورٹ نے اتر پردیش میں رام مندر چڑھاوا چوری کی تحقیقات کرنے والی ایس آئی ٹی سے کہا ہے کہ وہ اسٹیٹس رپورٹ پیش کرے. یو پی حکومت نے یہ ایس آئی ٹی بنائی تھی. عدالت نے مرکزی حکومت, اتر پردیش حکومت اور رام مندر ٹرسٹ کو نوٹسیں جاری کی. عدالت بعض درخواستوں پر سنوائی کر رہی تھی جن میں چندہ چوری معاملے کی CBI جانچ کی خواہش کی گئی تھی. تلنگانہ کے شاہآباد میں 6 لوگوں کو بے رحمی سے مارنے والے پاکسو ملزم راج کمار کی لاش پنجرلا گاؤں میں پائی گئی ہے. خبروں میں کہا گیا ہے کہ اس کے قریب سے ایک کیڑے مار دوا کی بوتل ملی ہے. اس واقعے سے پوری ریاست ہل گئی ہے جس میں اس نے ایک 17 سالہ لڑکی, اس کی ماں, نانی اور اپنی ہی بیوی اور 2 معصوم بچوں کو ہلاک کیا. تب سے وہ فرار تھا. اس نے پاکسو کیس درج ہونے کے بعد 12 جون کو پیشگی ضمانت حاصل کی تھی. اس کے بعد اس نے یہ قیامت مچائی. پولیس نے سرگرمی سے اس کی تلاش شروع کی تھی اور اس کے لیے 12 ٹیمیں بنائی گئی تھیں. پولیس مقام پر پہنچی اور اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا. اس کی موت کی حالات کی جانچ کی کوشش کی جا رہی ہے. پولیس نے اب تک اس بارے میں کوئی سرکاری بیان نہیں دیا ہے. انڈیا کی ویمن کرکٹ ٹیم نے ایک تاریخ بنائی ہے. انہوں نے کرکٹ کا مرکز سمجھے جانے والے لارڈس میں پہلی بار ٹیسٹ میچ میں کامیابی حاصل کی. انہوں نے میزبان انگلینڈ کو شکست دی. ہرمن پریت کور کی ٹیم نے میچ میں بہترین مظاہرہ کیا. انڈیا نے انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا. انڈیا نے 285 رنز بنائے جن میں اسمرتی مندانہ کے 83, ہرمن پریت کور کے 58 اور ریچا گھوش کے 57 رنز شامل ہے. جواب میں انگلینڈ کی ٹیم 170 پر آؤٹ ہو گئی. کرانتی گور نے 5 وکٹ لیے تھے. انڈیا نے دوسری اننگز میں 7 وکٹ پر 341 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کی اور 457 کا بڑا ٹارگٹ دیا. یستیکا بھارتی نے پہلی بار سینچری بنائی. وہ 113 پر آؤٹ ہوئی. چوتھی اننگ میں انگلینڈ کی ٹیم پھر سے چرمرا گئی اور 186 پر آؤٹ ہو گئی. سنیہا رانا نے 4 وکٹ لیے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا.
किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. बहरीन, कुवैत, ओमान और जॉर्डन में ईरानी हमले, फौजी ठिकाने निशाना, फ्यूल के जखीरों और हथियारों के गोदामों में आग लग गई। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर फ्यूल टैंक्स और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए, रैडर सिस्टम भी तहस नहस। ईरान में अमेरिका के हमले, 2 हलाक, बंदर अब्बास और क़ेशम जजीरे धमाकों से गूंज उठे। इस्लामाबाद एमओयू पर अमल के पाबंद नहीं हैं, ईरान ने किया ऐलान। कतर, पाकिस्तान और ओमान के मुसालहतकार सरगर्म। यमन के सना एयरपोर्ट पर हमला, हुसियों ने सऊदी अरब पर उंगली उठाई, कहा जवाब दिया जाएगा। बैंकॉक के पब में भयानक आग लग गई, 27 हलाक, 18 औरतें शामिल। साउथ कोरिया के साबिक सदर योंग सुक योल को करप्शन के केस में 2 साल की जेल, बीवी और करीबी साथियों को भी सजाएं। नेपाल में जेनजी फिर सड़कों पर आ गए, नौजवान की खुदकुशी पर मुल्क में गुस्सा, तहकीकात का हुक्म। सिटीजनशिप तय करने या गैर मुल्की करार देने का अमल फेयर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। 27 लोगों को गैर मुल्की करार देने के फैसले बर्खास्त। इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने तारीख बनाई, लॉर्ड्स में पहली बार टेस्ट मैच जीता। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।